الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ على طہور کتب له 10 حسنات رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکی کی حالت میں بھی وضو کرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک مختصر سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بتلایا گیا ہے کہ وضو ہونے کے باوجود وضو کرنا یہ بھی فضیلت والا عمل ہے، یہ بھی ثواب والا عمل ہے، اور اس پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وضو ہونے کے باوجود وضو کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وضو ہونے کے باوجود وضو کرنا، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی وضو کی حالت میں، وہ جا کے بس ایسے ہی وضو کر لے، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، کوئی خاص ٹارگیٹ نہیں ہے، کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، بس وضو کر رہا ہے، وضو کی حالت میں ہے، جا کر صرف وضو کر رہا ہے، تو کیا یہ اس کے لیے بتلایا گیا؟ یا پھر یہ ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، اور ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک بار وضو بنایا جماعت کھڑی ہونے سے 10 منٹ پہلے، پھر جا کے فوراً اور ایک بار وضو کر کے آ رہا، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ یا ایک شخص قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرا اور ابھی قرآن کی تلاوت کرا نہیں، اور جا کے پھر اور ایک بار وضو کر کے آ گیا، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ یا پھر اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ تو حدیث تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حدیث سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حدیث کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک کیا تھا، حدیث کا مطلب تابعین رحمہم اللہ کے نزدیک کیا تھا، حدیث کا مطلب حدیث کے جاننے والے ماہر اور بڑے علماء کرام نے کیا بیان فرمایا، کیونکہ حدیث آج نہیں آئی ہے، یہ حدیث آج سے 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اور کتابوں میں آج سے 1200 ساڑھے 1200 سال پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، اب ہم صرف پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر، حدیث کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وضو پر وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت کرنے کے لیے وضو کرے، پہلی چیز خامخواہی نہیں، کوئی خامخواہی بھی اگر کوئی وضو کر لیتا ہے، دن بھر پاک رہنا مطلب یہ خامخواہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی بس وضو کر لیا، منہ ہاتھ دھونا ہم جس کو بولتے ویسا کر لیا، تو وہ ایک صفائی ستھرائی والا عمل ہے، وہ نظافت والا عمل ہے، اس پر اس کا اجر و ثواب ملے گا، صفائی ستھرائی والا نظافت والا ثواب ملے گا۔ اور ایک شخص اس لیے وضو کر رہا ہے کہ دن بھر میں پاک رہوں، پاکی کی حالت میں رہوں، کوئی عبادت مقصد نہیں ہے، صرف پاکی کی حالت میں رہنا مقصد ہے، تو اس کو اس کا الگ ثواب ملے گا، پاکی کی حالت میں رہنے کا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں جو حدیث میں بتلایا گیا ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو فضیلت بتلائی گئی ہے اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ایک، یہ وضو کسی عبادت کے لیے کیا گیا، مانے نماز پڑھنا ہے اس کو، اس کے لیے وضو کیا، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، یا اس کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے اس کے لیے وضو کیا، تو وضو عبادت کے لیے کیا ہو ایک۔ دوسرا، عبادت والے وضو سے ایک مرتبہ عبادت کر چکا ہو، پھر وضو نہیں ٹوٹا، اور ایک بار عبادت کرنا ہے، پھر اور ایک مرتبہ وضو کر رہا ہے، بات سمجھ رہے نا؟ حالانکہ مثال کے طور پر عصر کی نماز میں وضو کرا اور عصر کی نماز پڑھ لیا، عبادت ہو گئی، اب وضو نہیں ٹوٹا، وہی وضو سے مغرب تو پڑھ سکتے ہیں نا، کیونکہ نماز کے لیے صرف پاک ہونا شرط ہے، ہر مرتبہ وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے پاک ہونا شرط ہے، چھونے کے لیے قرآن کو ہر مرتبہ نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص پاک ہے اور عبادت کر چکا ہے، اگلی نماز کے ٹائم پر وہ پہلے وضو کی وجہ سے پاک ہے، مگر پھر بھی وضو کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ عبادت میں مزید توجہ ہونے کے لیے، خشوع و خضوع ہونے کے لیے، پاک ہونے کے باوجود پھر سے وضو کر رہا ہے، فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اگلے وضو کے لیے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کو مسئلہ معلوم ہے
کہ اگلی نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا کافی ہے، وہ نماز پڑھ سکتا تھا اسی وضو کے ساتھ میں. اب ہو سکتا ہے کہ بھائی وضو ہے نا کیا کرتے جانے دو، وضو ہے نا کیا کرتے جانے دو، ویسے ہی نماز پڑھ لیا تو ہو جائے گی نماز. تو مسئلہ تو اس کو بھی پتہ ہے کیونکہ وہ پاک ہے. مگر وضو پر وضو کرنے سے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت میں دلچسپی پیدا ہوگی. آدمی کو فطرت ہے، آپ کا غور کر لیجئے، بہت ساری مرتبہ ہم منہ ہاتھ نہیں دھو کے خالی ایسی دن بھر یا 2-4 گھنٹوں سے تھوڑا طبیعت الگ رہتی اور منہ ہاتھ دھو لیے، تھوڑا سا فریشنس آ جاتی طبیعت کے اندر، خوش مزاجی پیدا ہو جاتی. اب عبادت کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہے، توجہ پیدا ہوگی، اب عبادت کرے گا تھوڑا دل لگے گا عبادت کی طرف میں. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوگا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا، وضو کی ایک فضیلت ابھی پیچھے آ چکی ہے حدیثوں میں کہ وضو کرنے کی وجہ سے بندے کے گناہ جو جس عضو سے کیا تھا پانی کے قطرات کے ساتھ ٹپکتے رہتے ہیں. ایک عبادت کرنے کے بعد ایک وضو سے دوسری عبادت تک گناہ نہ کیا ہو، کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ غیبت کر لیا بیٹھے بیٹھے، چغلی کر لیا بیٹھے بیٹھے، اب وضو سے تو ہے مگر زبان غیبت والی ہے. آنکھ بدنگاہی کر لیا، تھوڑا سا باہر نکلا بدنگاہی کر لیا، وضو سے تو ہے، بدنگاہی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن نگاہیں بدنگاہی والی ہے. وہ غیبت والی زبان کے ساتھ اگلی نماز پڑھ رہا، بدنگاہی والی آنکھوں کے ساتھ اگلی نماز پڑھ رہا. ارے ہو جاتی نا بھائی نماز وضو سے ہونا، میں پاک ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے، پاک ہے پھر بھی وضو کر لو تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. سمجھ رہے نا، بڑی فضیلت والا عمل ہے. اب یہاں ایک تیسری چیز لاسٹ جو اس حدیث میں ہے وہ یہ کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اسلام میں تو ہر نیکی پر یہ وعدہ ہے، ہر نیکی پر 1 کرو گے تو 10 ملے گی. پھر اس کو اسپیشلٹی سے کیوں بیان کیا گیا؟ بات سمجھ رہے، اس کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ اب اس کے بارے میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے دوسرے والے وضو پر 10 نیکیاں ملیں گی. 10 نیکیاں ملیں گی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پر جو 10 ملیں گی وہ تو ملیں گی، الگ سے ایکسٹرا اور 10 ملیں گی اس کو اس والے عمل کے اوپر. مانے خشوع و خضوع سے کرنے کی وجہ سے 20 نیکیاں، ایک پر 10، پھر یہ الگ سے حدیث کے وعدے والے 10 20 اور ایکسٹرا اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں خشوع و خضوع کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہ ایک بنیادی طور پر علماء کرام نے مطلب بیان کیا ہے، اور بھی بیان کیا ہے، بس اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے. بہرحال بڑی فضیلت والا عمل ہے. اگر کسی شخص کو وضو ہے اور وہ پہلے سے پاک ہے اور ایک مرتبہ عبادت کر چکا ہے، پھر ایک مرتبہ دوسری بار عبادت کرنے کے لیے پھر سے وضو کر رہا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اگر کسی شخص نے پہلے وضو سے عبادت نہیں کی ہے ابھی پھر وضو کر رہا ہے اس کے لیے یہ ثواب نہیں ہے. ایک وضو سے ایک عبادت کر لینا چاہیے، ورنہ ایک بھی عبادت نہیں کر رہے، وضو پہ وضو، وضو پہ وضو، وضو پہ وضو کرتے جا رہے تو اس میں فضول خرچی کا بھی گناہ ہو سکتا. خامہ خواہ کے وضو کر لیتے بیٹھے 2 3 3 4 4 بار، حدیث کیا مطلب نہیں سمجھ کے، تو پانی خالی جا رہا نا بھائی، عبادت تو کچھ بھی کرے نہیں، پانی جا رہا تو وہ ادھر بھی جا سکتا، وہ لائن میں بھی چلے جا سکتا. پھر بہرحال پاک ہونے پر وضو کرنا عبادت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے بڑی فضیلت والا عمل ہے. تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو واجب، ضروری، سنت موقدہ اور فرض اعمال کے ساتھ ساتھ فضائل اعمال کو بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.